قرآن مجید کو صحیح سمجھنے کے لیے بہت سارے علوم کی ضرورت ہے۔ اس میں سے ایک علم ہے شان نزول، سبب نزول، کہ یہ آیت، یہ صورت یا یہ آیات کس پس منظر میں، کس بیک گراؤنڈ میں نازل ہوئیں۔ جب تک ان حالات کو نہ سمجھا جائے اس قرآن مجید کی آیات کو سمجھنا مشکل۔ بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ جب تک سبب نزول، شان نزول کو نہ صحیح طریقے سے سمجھا جائے اس میں کئی احتمالات نکل سکتے ہیں، کئی پہلو نکل سکتے ہیں۔ اگر اس پس منظر کو سمجھ لیا جائے تو بات ایک دم واضح ہو جاتی ہے۔ اس بات کو صحابہ نے سمجھا اور علماء بھی سمجھتے ہیں، لیکن آج کل بہت سارے نام نہاد اسکالرز اور دانشور وہ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی فقط عربی زبان سے واقفیت کے بعد جیسا چاہے سمجھ لو، جو چاہے اجتہاد کر لو، اپنی کتابیں لکھ لو، سب کچھ کر لو، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ جلیل القدر صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے تھے والذی لا الہ غیرہ ما نزلت آیت من کتاب اللہ الا وانا اعلم فی من نزلت و این نزلت۔ فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں کتاب اللہ کی ہر آیت کے بارے میں یہ جانتا ہوں یہ کہاں نازل ہوئی اور کس کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ انتہائی اہمیت کی بات ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، تنہائی تھی، اپنے آپ سے مخاطب ہوئے، کہنے لگے، سوچنے لگے کہ کتاب اللہ ایک، رسول اللہ ایک، بیت اللہ بھی ایک، قبلہ بھی ایک ہے ہمارا۔ جب یہ ساری چیزیں ایک ہیں تو آخر اختلافات کیسے ہوں گے امت کے اندر؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان سے انہوں نے اپنی اس فکر کا ذکر کیا۔ انہوں نے عرض کیا امیر المومنین، بات یہ ہے کہ قرآن کریم ہم پر نازل ہوا، ہم اسے پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، کون سی آیت کب کہاں اور کس کے لیے نازل ہوئی یہ ساری باتیں ہمیں معلوم ہیں، ہم جانتے ہیں ایک ایک بات کے بارے میں۔ ہمارے بعد کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن تو پڑھیں گے لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ کون سی صورت کب کہاں، کون سی آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی۔ شان نزول اور سبب نزول کو وہ نہیں پڑھیں گے، نہیں جانیں گے، تو پھر اپنی اپنی رائے کے مطابق فیصلے کریں گے اور پھر ان میں اختلافات ہوں گے، لڑائیاں ہوں گی، ایک دوسرے کو برا بھلا بھی کہیں گے، حتیٰ کہ قتال بھی کریں گے، کہ وہ جانتے تو ہوں گے نہیں کہ یہ قرآن مجید کب کہاں اور کیوں نازل ہوا۔ ہر آدمی اپنی رائے دے گا۔ دیکھیں، ایک عالم کی اپنی رائے ہے، ایک غیر عالم کی اپنی رائے ہے، ایک ڈاکٹر کی اپنی رائے ہے، ایک وکیل کی اپنی رائے ہے، ایک تاجر کی اپنی نظر ہے، ایک کسان کی اپنی نظر ہے۔ ہر آدمی اگر اپنی نظر کو بنیاد بنا کر قرآن کو سمجھنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے نہیں رہے گی، شریعت کا مطلوب اور مقصود کیا ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ان سے یہ بات کہی تو حضرت عمر ناراض ہو گئے، ان کو ڈانٹا اور کہا تم جاؤ یہاں سے، تم کیسی باتیں کر رہے ہو۔ اس کے بعد سوچتے رہے، پھر دوبارہ بلایا ان کو، کہا عبداللہ ذرا دوبارہ اپنی بات کو، تم کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے وہ ساری بات دوبارہ کہی کہ ہمارے سامنے تو قرآن نازل ہوا، ہم ایک ایک بات کو جاننے سمجھنے والے ہیں، لیکن بعد میں یہ چیز نہیں رہے گی، لوگ اپنے اپنے حساب سے جب ان چیزوں کو کریں گے تو معاملات بدل جائیں گے اور خرابیاں پیدا ہو جائیں گی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس پہ جب دوبارہ غور کیا تو فرمانے لگے کہ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، واقعتاً یہ ایسا ہی ہے۔ پھر دور فاروقی میں ایک واقعہ آیا، اس کو سمجھیے اور دل کے کانوں سے سمجھیے۔ کسی شخص نے، کسی جماعت نے شراب پی، اور شراب پینے کے بعد اپنی شراب پینے کی دلیل دینے کے لیے، اس کو ثابت اور حلال کا جائز ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیت پیش کی۔ آیت کون سی پیش کی؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 93، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، جو لوگ ایمان لائے، نیک کام کرتے رہے، ان پر کن چیزوں کا کچھ گناہ نہیں جو وہ کھا پی چکے ہیں۔ تو کہنے لگے ہم نیکی بھی ہیں، کرتے ہیں، ہم ایمان والے بھی ہیں، شراب پینی کیا ہو گیا، قرآن کے اندر دلیل موجود۔ جب یہ بات آئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو بلایا،
اور کہا کہ دیکھو بھئی کیا کہتے ہو تم ان کی بات پہ؟ تو صحابہ کرام نے شدید طریقے سے رد کیا اور فرمایا کہ دیکھو کہ قرآن مجید کی یہ آیت کا جو شان نزول ہے وہ کیا ہے، وہ سنیے۔ اب واقعہ کیا ہوا، ایک شخص نے شراب پی اور یا ایک جماعت نے شراب پی اور دلیل کے طور پر قرآن مجید کی آیت پیش کی جس میں ذکر ہے کچھ کھا پی لیا اگر نیک لوگ ہیں تو گناہ نہیں۔ حضرت عمر نے صحابہ کو بلایا کہ بھئی کیا کہتے ہو، خود بھی جانتے تھے وہ، تو پھر وہاں صحابہ نے بتایا کہ بھئی یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو حرمت شراب سے پہلے دنیا سے جا چکے تھے۔ واقعہ انہوں نے سنایا۔ واقعہ کیا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں شراب کا دور چل رہا تھا، اتنے میں باہر ایک شور بلند ہوا، تو میں باہر جا کے جب دیکھنے لگا تو معلوم یہ ہوا کہ شراب حرام قرار دی جا چکی۔ تو جیسے ہی صحابہ نے یہ سنا، کسی کے منہ میں تھی تو حلق میں نہیں گئی، ہاتھ میں تھی تو منہ میں نہیں گئی، جام میں تھی تو سراہی میں تھی تو وہ جام میں نہیں آئی، مٹکے میں تھی تو وہ سراہی میں نہیں آئی، سب نے بہا دی، ختم کر دیا، اور شراب حرام ہو گئی۔ اس کے بعد کسی نے نہ پی۔ لیکن ان لوگوں کے اندر ایک خیال پیدا ہوا، انہوں نے کہا کہ ہمارے وہ ساتھی جو تھے ایمان والے، کلمہ پڑھنے والے، لیکن وہ تو شراب پیتے رہے اور ان کا شراب پیتے پیتے انتقال ہوا، اور وہ تو زندگی میں شراب پیتے تھے، ان کا کیا بنے گا؟ جب یہ بات پیش آئی تو قرآن مجید نازل ہوا کہ ان لوگوں کی فکر نہ کرو، وہ ایمان والے تھے، نیک اعمال کرتے رہے، جو کچھ ان کے زمانے میں گزر گیا، ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں، ولا جناح، ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں، کہ وہ جس وقت زندہ تھے اس وقت کی حرام چیزوں سے وہ تو بچتے تھے اور نیک اعمال کرتے تھے، اس لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ یہ بالکل اسی طریقے کی بات ہے، اس کی مثال بالکل 100% وہی ہے کہ جس وقت بیت اللہ شریف کو قبلہ اللہ رب العزت نے قرار دیا، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، کہ آپ بیت اللہ کو قبلہ کر لیجئے، تو اس وقت صحابہ کرام کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی، بعض صحابہ کے دل میں، انہوں نے عرض کیا، انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے وہ ساتھی جو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے پڑھتے دنیا سے اب جا چکے، قبلے کا رخ تو آج آ رہا ہے کہ بیت المقدس نہیں، بیت اللہ شریف ہے، تو ان کا کیا بنے گا؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرمایا کہ اللہ ان کے ایمان کو اور ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ شان نزول اور سبب نزول، شان نزول اور سبب نزول، اس کو سمجھے بغیر قرآن مجید کو سمجھنا مشکل، قرآن مجید پر عمل کرنا مشکل، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مشکل۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، ہم یہ کوشش کریں، ارادہ کریں کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایک بہترین طریقہ قرآن مجید کو صحیح سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہے، اس کی تعلیمات کو پھیلانا ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔